بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایلٹی گریڈ اردو کے سلیبس کے مطابق لگاتار کلاسز آپ لوگوں کو پرووائڈ کرائی جا رہی ہیں۔ اب تک 11 کلاس آپ لوگوں کو دی جا چکی ہیں، جس کی پلے لسٹ بنا کر کے اسی کلاس کے ڈسکرپشن میں ڈال دی گئی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ہماری وہ کلاسز نہیں دیکھی ہیں تو وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اردو کے سلیبس کے مطابق ایلٹی گریڈ اردو کے سلیبس کے مطابق جو چوتھا ٹاپک ہے، جس کا نام ہے اصناف نظم و نثر، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اب دیکھیے، یہ ٹاپک بہت زیادہ لیندی ہے۔ اصناف نظم و نثر، جو نظم کی یا پھر شعری اصناف سخن ہیں، جیسے کہ غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، یہ سب آپ کو پڑھنا ہے۔ نظم بحیثیت صنف آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نثر میں جائیں گے تو داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ، یہ سب آپ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ یونٹ بہت زیادہ لیندی ہے، اس کو آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ تو آج ہم اسی یونٹ کو شروع کر رہے ہیں اور سب سے پہلے غزل کو پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ غزل یہ اردو کی مقبول ترین صنف سخن ہے۔ کئی بار سوال پوچھا جا چکا ہے کہ اردو کی سب سے مقبول صنف سخن کون سی ہے؟ تو غزل ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ شروع میں غزل کا موضوع صرف حسن و عشق ہوا کرتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس میں ہر طرح کے مضامین شامل ہو گئے۔ تصوف بھی ہے اور پند و نصائح بھی ہے، سب کچھ لگ بھگ غزل میں شامل ہو گیا ہے۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی وزن اور ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ اور اگر غزل کا دوسرا شعر بھی، اس کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو جائیں تو اس کو ہم حسن مطلع کہیں گے۔ یعنی غزل میں پہلے مطلع کے بعد اگر دوبارہ مطلع کی طرح کوئی شعر آئے تو اسے حسن مطلع، زیب مطلع یا پھر مطلع ثانی کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر تیسرا مطلع آ گیا تو مطلع ثالث، ٹھیک ہے۔ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے وہ عام طور سے مقطع ہوتا ہے، اور مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ مطلع اور مقطع کے علاوہ جو باقی اشعار ہوتے ہیں انہیں ہم فرد کہتے ہیں، اور غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیت الغزل یا پھر شاہ بیت۔ اس کو حاصل غزل بھی کہا جاتا ہے، جو غزل کا سب سے اچھا شعر ہے۔ جیسے میر تقی میر کی غزل لے لیجیے یا پھر مومن خواہ مومن کی غزل لے لیجیے۔ ان کی ایک غزل میں ایک شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو یہ جس غزل میں یہ شعر شامل ہے اس کا سب سے اچھا شعر ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں بیت الغزل یا پھر شاہ بیت۔ ایجاز و اختصار کس صنف کی خصوصیت ہے؟ یہ کوشچن میں نے آبجیکٹو میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، پوچھا گیا تھا کہ ایجاز و اختصار یہ کس صنف کی خصوصیت ہے؟ تو غزل کی خصوصیت ہے۔ اور غزل کے اشعار میں مثنوی کی طرح خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا۔ مثنوی کے معنی ہوتے ہیں دو دو کے، اور اس کا ہر ایک شعر الگ قافیہ ردیف کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس میں واقعات اور خیالات ایک تسلسل سے چلتے ہیں۔ لیکن غزل میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہوتا ہے، مکمل اکائی ہوتا ہے۔ ایک ہی شعر میں دو ہی مصرے میں شاعر اپنا جو موضوع ہے یا پھر اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کر دیتا ہے، تو دو ہی مصرے میں وہ گاگر میں ساگر بھر دیتا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو دو ہی مصرے میں ایک ہی شعر میں اس کو بات کہنی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، دو شعر میں ایک مضمون پورا ہوتا ہے تو اس کو ہم قطع بند کہتے ہیں۔
कभी कभी क्या होता है, एक गजल आपने कही, फिर उसी जमीन पे एक और गजल कह दी, तो ये दो गजला हो गया, इसको हम दो गजला कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, रदीफ काफिया समझ लेते हैं। रदीफ लफ्ज या अल्फाज का वो मजमुआ जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है, उसे हम रदीफ कहते हैं। मैं दो शेर पढ़ता हूँ ताकि आप रदीफ और काफिया समझें। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो ये दो शेर आपने गालिब के सुन लिए। अब क्या है, ये जो लफ्ज आखिर में आया है, हर एक बात पे कह दो तुम कि तू क्या है, क्या है, ये जो आखिर में है, हर एक बात पे कह दो तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। तो ये जो लफ्ज या फिर लफ्ज का मजमुआ जो क्या है, ये निकल के आ रहा है, इसी को हम रदीफ कहते हैं। उससे पहले आपने देखा कि तू, गुफ्तगू, रफू, ये एक जैसे हम आवाज लफ्ज आ रहे हैं, तो इन हम आवाज लफ्जों को हम काफिया कहते हैं। यानी काफिया उन हरकातों हरूफ के मजमुए को कहते हैं जो हम आवाज होती है मगर अल्फाज बदलते रहते हैं। हर एक बात पे कहते तुम कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजा गुफ्तगू क्या है। तो यहाँ पे तू, गुफ्तगू, हमारी जेब को अब हालत रफू क्या है, तो रफू ये काफिया हो गए। ठीक है, उर्दू में गजल गोई की इब्तिदा फारसी शायरी के असर से हुई। फारसी में जो कसीदे कहे जाते थे, उसका जो पहला जुज होता था तशबीब, जिसको हम नसीब के नाम से भी जानते हैं, उस वहां से कसीदा निकला। ये सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सी सिनफे सुखन कसीदा के बत्न से पैदा हुई। तो उर्दू में कसीदा जो है, उर्दू में गज़ल जो है वो कसीदा के बत्न से पैदा हुई। जो कसीदा अरबी में हुआ करता था, उसका जो अज़्ज़ाए तरकीबी है ना कसीदा के, तशबीह, गुरेज, मदह, मुद्दवा, दुआ, तो इन अज़्ज़ाए तरकीबी में जो पहला जुज़ था जिसका नाम है तशबीब, उसमें से जो अशार थे वो बाद में वहीं से निकल के गज़ल की शक्ल अख्तियार कर ली। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि उर्दू में गज़ल कसीदा के पेट से या बत्न से पैदा हुई, कसीदा से गज़ल निकली है। मुसलसल गज़ल और गैर मुसलसल गज़ल किसे कहते हैं? तो ऐसी गज़ल जिसके तमाम अशार मज़मून व मानी के लिहाज से मरबूत हों, उसे हम गज़ल मुसलसल कहते हैं। और ऐसे गज़ल जिसका हर शेर मानवी एतबार से अलग अलग मज़मून का हामिल हो, उसे हम गैर मुसलसल गज़ल या फिर गज़ल गैर मुसलसल कहते हैं। गज़ल की हैयत में कहे जाने वाले वो अशार जिनकी लफ्ज़ियात और लबो लहजा औरतों का होता है, उसे हम रेख्ती कहते हैं। रेख्ती ये दबिस्तान लखनऊ की इजाद है। कहा जाता है कि सादत यार खां रंगीन ये रेख्ती के मूजिद हैं। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में लिखा। लेकिन इनसे पहले दक्कन में हाशमी बीजापुरी ने भी रेख्ती कही, और बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक उर्दू में रेख्ती के जो मूजिद हैं वो हाशमी बीजापुरी हैं। बहरहाल रेख्ती क्या होती है? औरतों के अंदाज में, औरतों के लबो लहजे में जब शायरी की जाती है तो उसे रेख्ती कहते हैं। रेख्ती के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, ये ऐसी सिनफ़े सुखन है जो सिर्फ उर्दू में है। ठीक है, यानी कि रेख्ती उर्दू की देन है। चलिए, गज़ल मुरद्दफ़ और गैर मुरद्दफ़ ये क्या होता है? तो जिस गज़ल में रदीफ़ का इस्तेमाल किया गया है उसे मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं, और जिस गज़ल में रदीफ़ का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ काफ़िया को बरता जाता है, उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं।
اردو میں پہلا غزل گو شاعر کون ہے؟ امیر خسرو ہے۔ امیر خسرو کے بارے میں کل والی کلاس میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، ان کی تصانیف بھی آپ کو بتائی، ان کا اصلی نام بھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ تو امیر خسرو کا اصلی نام آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ قلی قطب شاہ ہے، جو کہ 12 پیاریوں کا عاشق ہے۔ اردو میں 17 تخلص استعمال کیا۔ اردو اور فارسی کے علاوہ تیلگو زبان میں بھی اس نے شاعری کی۔ اچھا، اردو کا پہلا باقاعدہ غزل گو شاعر کون ہے؟ تو ولی دکنی ہے۔ ولی دکنی کا دیوان میں نے بتایا تھا کہ 1719 میں دلی آیا تھا۔ تو یہاں کے جو دلی کے شعراء تھے، جو عام طور سے اردو کو گری پڑی زبان ریختہ کہتے تھے اور فارسی میں شاعری کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ارے اردو میں بھی اچھے معیار کی شاعری کی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح سے ولی کے دیوان دلی آ جانے سے اردو شاعری میں کافی فروغ ہوا۔ جدید غزل کے عناصر اربع اسے کہا جاتا ہے۔ تو اصغر، جگر، فانی اور حسرت، یہ 4 لوگ ہیں جو جدید غزل کے عناصر اربع ہیں۔ اچھا، ایک مضمون مجھے یاد آ رہا ہے، آپ لوگ بتائیں گے۔ اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، یہ مضمون کس کا ہے؟ مہدی افادی کا ہے۔ مہدی افادی کیسے نقاد ہیں؟ تو رومانوی ہیں۔ مہدی افادی نے کن کن لوگوں کو اردو لٹریچر کا عناصر خمسہ کہا؟ تو سر سید کو، حالی، شبلی، ڈپٹی نذیر احمد، سر سید، حالی، شبلی، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، یہ 5 لوگوں کو انہوں نے مہدی افادی نے اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ کہا تھا۔ اسی طرح جدید غزل کے عناصر اربع جو ہیں وہ اصغر، جگر، فانی اور حسرت ہیں۔ اچھا، حسرت جو ہیں ان کو امام المتغزلین کہا جاتا ہے، یا پھر جدید غزل کا امام حسرت کو کہا جاتا ہے۔ حسرت کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب غزل سے متعلق کچھ اقوال کافی زیادہ پوچھے جاتے ہیں، جیسے رشید احمد صدیقی کا کچھ قول کئی بار پوچھا گیا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، کس کا قول ہے؟ تو یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور اقوال بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ اقوال کہاں سے اخذ کر کے پوچھے جاتے ہیں۔ تو رشید احمد صدیقی کتاب جدید غزل، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے۔ یہ ایک بن گیا قول۔ اب آپ سے یہ پوچھ لے کہ غزل جتنی بدنام ہے اتنے مجھے عزیز ہے، کس کا قول ہے؟ تو رشید احمد صدیقی کا۔ شاعری کا ذکر آتے ہی میرا ذہن غزل کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ ایک قول ہے، کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ غزل کو میں اردو شاعری کی آبرو سمجھتا ہوں، یا غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، کس کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہوئی ہے، یہ قول بھی رشید احمد صدیقی کا ہے۔ فراق گورکھپوری کے بھی کئی اقوال ہیں غزل سے متعلق، جیسے غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، اور غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ اہم ہے، کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ اس کے بعد آل احمد سرور کا 2 قول کافی اہم ہے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ غزل نقاب پوش آرٹ ہے، اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے۔ اس کی خصوصیت ایجاز و اختصار ہے نا، یعنی کہ 2 ہی مصرے میں پورا مضمون اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، غزل کے 2 ہی مصرے میں ایک ہی شعر میں، تو اسی لیے اس کو چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ آل احمد سرور نے کہا ہے۔ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ قول آل احمد سرور کا ہی ہے۔ تو یہ 2 قول آپ لوگوں کو آل احمد سرور کے ہیں، یاد رکھنا ہے۔
کئی بار امتحان میں پوچھے جا چکے ہیں۔ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، یہ شبلی نعمانی کا قول ہے۔ اور غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا ہے۔ کلیم الدین احمد کی کتاب کا نام ہے اردو شاعری پر ایک نظر۔ اس میں انہوں نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے۔ غزل کی گردن بے تکلفی سے مار دینی چاہیے، اڑا دینی چاہیے غزل کی گردن، یہ بات عظمت اللہ خان نے کہی۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ بات الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں کہی۔ مقدمہ شعر و شاعری کے بارے میں تھوڑا سا جان جائیے۔ کب یہ شائع ہوئی؟ 1897 میں یا 93 میں؟ 1893 میں ان کی مقدمہ شعر و شاعری شائع ہوئی اور 1897 میں یادگار غالب چھپی، ٹھیک ہے۔ تو حالی کے جو تنقیدی نظریات ہیں مقدمہ شعر و شاعری میں ملتے ہیں۔ غزل کو بے وقت کی راگنی کہا، قصیدہ اور غزل عفونت میں سنڈاس سے بھی بدتر ہے، یہ بات کہہ دی۔ ہاں، مثنوی کو انہوں نے سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیا اور مرثیہ کے بارے میں لکھا کہ اس سے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ حالی کی بات آ گئی ہے تو ایک بات میں بتا دوں، حالی کے تنقیدی نظریات سے یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ شعر کی خوبی انہوں نے کیا بتائی کہ سادگی ہونی چاہیے، جوش ہونا چاہیے اور اصلیت ہونی چاہیے۔ یہ تین خوبی شاعری کی بتائی کس نے؟ حالی نے۔ اور شاعری کے لیے تین چیزوں کو انہوں نے لازمی قرار دیا ہے: تخیل کو یعنی امیجنیشن کو، مطالعہ کائنات کو اور تفحص الفاظ کو۔ تین چیزوں کو انہوں نے لازمی قرار دیا ہے: تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ حالی نے تین چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے۔ چلیے، غزل کے بارے میں تو آپ نے اہم باتیں جان لی۔ اب غزل سے متعلق کچھ کتابیں ہیں جو کہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے، یہاں سے سوال آئے گا تو آپ کریں گے تو باقی لوگوں سے آگے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ غزل کے بارے میں سب کوئی پڑھ لے گا لیکن غزل سے متعلق جو کتابیں ہیں وہ نہیں پڑھیں گے۔ جیسے غزل کی سرگزشت، یہ کتاب کس کی ہے؟ اختر انصاری کی۔ سرگزشت سے کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں۔ گدھے کی سرگزشت، یہ ناول ہے، کس کا ناول ہے؟ کرشن چندر کا ہے۔ آدم کی سرگزشت، یہ نظم علامہ اقبال کی ہے، ٹھیک ہے۔ غزل کی سرگزشت یہ اختر انصاری کی تصنیف ہے۔ غزل پس منظر پیش منظر، یہ ساحل احمد کی تصنیف ہے۔ غزل کی تنقیدی اصطلاحات، یہ کتاب ڈاکٹر ظہیر رحمتی کی ہے۔ اردو غزل کے نام سے کتاب ڈاکٹر کامل قریشی کی کافی اہم ہے۔ غزل کی تنقید، یہ ڈاکٹر عادل حیات کی تصنیف ہے۔ اردو غزل کا تکنیکی، حیاتی اور عروضی سفر، یہ کتاب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد کی ہے۔ غزل اور مطالعہ غزل، یہ کتاب عبادت بریلوی کی ہے۔ اردو غزل، صرف اردو غزل کے نام سے کتاب ہے ڈاکٹر یوسف حسین کی۔ غزل ایک شعری مجموعہ بھی ہے، جی ہاں، غزل کے نام سے ایک شعری مجموعہ بھی ہے، کس کا ہے؟ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ ایک سوال میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا؟ میں سوچ رہا ہوں اس کا جواب بتا دوں تاکہ آپ کو کمنٹ میں ایک ہی سوال کا جواب بتانا ہو۔ کیا پوچھا تھا میں نے؟ بہرحال میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ لوگ یہ ضرور بتائیے گا اگر وہ بھی سوال اور اس سوال کا دونوں کا جواب آپ کو بتانا ہے کہ غزل شعری مجموعہ کس کا ہے، یہ آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ چلیے اب آتے ہیں سوالات پہ۔ پہلا سوال نہایت آسان ہے، شرم آ رہی ہے اس سوال کو کرتے ہوئے، لیکن ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی شروع کر رہے ہوں، گریجویشن کر کے بی ایڈ کیے ہوں اور
अपनी LT की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी तो आपको लेके चलना है, ठीक है। तो सबको लेके चलना है, तो इसलिए आसान सा सवाल मैंने कराया कि गज़ल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, क्या कहते हैं उसे? क्या उसे मतला कहते हैं, मक्ता कहते हैं, फर्द कहते हैं या फिर बैत कहते हैं? देखिए मतला क्या होता है, गज़ल का पहला शेर जो हम काफ़ी और अमरदीफ हो मतला होगा। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करें मक्ता होगा। मतला और मक्ता के अलावा जो अशार होंगे वो फर्द कहलाएंगे। गज़ल का सबसे अच्छा जो शेर होगा वो बैतुल गज़ल होगा। यहाँ पे हमसे गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, तो हमारा जवाब मक्ता हो गया जो कि सही होगा। चलिए, जदीद उर्दू गज़ल के अनासिर अरबा कौन हैं, बताइए। देखिए अमीर खुसरो, वली दक्कनी ये तो क्लासिकल हैं। गालिब इकबाल, गालिब भी क्लासिकल हैं। इकबाल, फैज़ और हाली ये भी नहीं। जिगर, असगर, फ़ानी और हसरत ये जो 4 नाम हैं ये जदीद उर्दू गज़ल का अनासिर अरबा के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, अमीर खुसरो ने मसऊद साद सलमान को किस किताब में पहला शायर करार दिया लेकिन उसका कलाम मौजूद नहीं है? हस्त बहिश्त ये होगा, टाइपिंग एरर। हस्त बहिश्त में या फिर गुर्रतुल कमाल में, तोहफ़तुस सिग़र में या फिर नौ सिपहर में। तो यहाँ पे गुर्रतुल कमाल में खुसरो ने ये कहा कि मसऊद साद सलमान ये उर्दू का पहला शायर है। अगला सवाल, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। देखिए रशीद अहमद सिद्दीकी के कुछ अक़वाल मैंने आपको बताए थे कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। उर्दू शायरी का नाम आते ही मेरे ज़हन में सबसे पहले गज़ल का नाम आता है। तो ये भी बात बताते कि जितनी बदनाम है, गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। ये कौल भी किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। बाकी ऑप्शन आले अहमद सुरूर का कौल है कि चावल पर कुल्ला लिखने का आर्ट है, बड़ी काफिर सिनफ सुखन है। मुख्तलिफ फूलों की माला है गज़ल, फिराक गोरखपुरी ने कहा था और कलीमुद्दीन अहमद ने इसको नीम वहशी सिनफ सुखन करार दिया था। लेकिन गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है, ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का हो गया। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ सुखन है, तो ये किसका कौल है? तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आले अहमद सुरूर का है। गज़ल में कम से कम कितने अशार होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा की कैद नहीं है, तो कम से कम 5 अशार गज़ल में होने चाहिए। किस सिनफ सुखन के हर शेर में अलग अलग मजमून बयान किया जाता है? हर शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है। गज़ल का, कसीदा का, मसनवी का या फिर मरसिया का। तो गज़ल का हर शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है, यानी हर शेर में अलग अलग मजमून बयान किया जाता है। गज़ल की इस्तिलाह डैश से निकली, कसीदे की तशबीब से, कसीदे की गुरेज से या फिर मरसिए के सरापा से या मरसिया के चेहरे से। मैंने आपको बताया था कि गज़ल कसीदे के बत्न से निकली, तो कसीदे के किस जुज़ से निकली? कसीदे की तशबीब से, तो पहला वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। जदीद गज़ल का इमाम किसे कहते हैं? इमामुल मुतगज़्ज़लीन कहते हैं। कौन है? इन्होंने रिसाला निकाला था उर्दू मुअल्ला 1903 में अलीगढ़ से। मुजाहिद आज़ादी हैं, 3 बार जेल भी गए, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का सबसे पहले नारा इन्होंने ही दिया था। कौन है? हसरत मोहानी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। उर्दू शायरी का अहद ज़र्री किसका ज़माना है? मीर सौदा का, गालिब मोमिन का, हज़रत जिगर का या फिर नासिर काज़मी और इरफान सिद्दीकी का। तो मीर सौदा का ज़माना उर्दू शायरी का अहद ज़र्री है।
गोल्डन पीरियड ऑफ उर्दू पोइट्री। देखिए मीर के ज़माने में मीर तकी मीर से पूछा गया कि उर्दू में कितने शायर हैं, तो इन्होंने कहा 2.5 शायर हैं। एक शायर उन्होंने खुद को कहा और एक सौदा को कहा और दर्द को आधा शायर कहा। ठीक है, तो पहली बार में उन्होंने 2.5 शायर कहा। फिर दोबारा किसी ने पूछा तो उन्होंने कह दिया कि 3.25 शायर हैं, जो आपके वो हैं दर्द के भाई सोज, वो 1.25 शायर हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि 3.25 शायर हैं उर्दू में, उनके यहाँ मसरों में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सवालात का सिलसिला ख़त्म हुआ। मैंने आप लोगों से पूछा था कि गज़ल शेरी मजमूआ किसका है, कमेंट में बताइए।